بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور درود السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی بھی اور رسول بھی بنا کے بھیجا ہے، کیونکہ عزیز دوستو اور ساتھیو، پچھلے زمانے میں جو رسول بھیجے جاتے تھے وہ خاص کسی قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو محترم ساتھیو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بھی بنا کے بھیجا ہے۔ مطلب یہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اسے بشارت دینے والا رسول، اور جو منہ پھیرے اور کفر اور انکار کرے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ تمام لوگوں کے لیے کیا ہیں؟ بشیراً و نذیرا، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے۔ کس چیز کی بشارت دینے والے؟ جو ایمان لائے، جو اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور ان کی پیروی کرے، ان کے لیے بشارت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور جو کفر اور انکار کرے تو اس کے لیے اللہ کے عذاب سے اسے ڈرانے والا بھیجا ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، بشارت بھی دیتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بھی انہوں نے ڈرایا ہے، بلکہ ہر اس بات کے بارے میں بتا دیا ہے ہمیں بتا دیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں قریب کر دے اور شیطان سے دور کرے، اور ہر اس بات کے بارے میں ہمیں بتا دیا ہے جو ہمیں جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، اور اسی طرح ہر اس بات سے ہمیں ڈرا دیا ہے جو ہمیں جنت سے دور کرے، جہنم کے قریب کر دے۔ اسی طرح ہمیں ہر اس بات سے ڈرا دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس بات کے بارے میں بتا دیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دور کرے اور شیطان کے قریب کر دے۔ تو میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری رسالت کا جو حق ہے وہ ادا کر دیا ہے۔ اب ہمارے اوپر کیا حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، یہ موضوع اور یہ ٹاپک، اس پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ربیع الاول کا جو مہینہ آنے والا ہے اس میں ہم میں سے بہت سے مسلمان جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، مگر ہمیں ساتھ میں یہ بھی بتانا ہے کہ اصل محبت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی حقیقت کیا ہے۔ ہم نے اس حقیقت کو بیان کرنا ہے اور جاننا ہے، اور پھر اس حقیقت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، کیونکہ محبت کے دعوے دار بہت ہیں، مگر
جو سچا جو دعوے والے ہیں، سچے دعوے والے، وہ بہت ہی کم لوگ ہیں، بلکہ شیطان نے اور ابلیس نے بہت سے مسلمانوں کو اسی محبت کے نام پہ گمراہ کیا ہوا ہے، انہیں گمراہ کیا ہوا ہے۔ تو عزیز و ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام ہم تک لے کے آئے ہیں، اسلام کا جو اصل معنی اور مقصد ہے، جو عربی زبان میں، لغت میں، عربی جو لغت ہے، اس کا مطلب ہے الاستسلام۔ الاسلام ہوا الاستسلام۔ استسلام کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دینا، حوالے۔ جیسے اگر کوئی مجرم ہے یا کوئی مطلوب ہے، وانٹیڈ ہے، کوئی مطلوب ہے گورنمنٹ کے پاس، تو وہ خود سے اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں استسلام، اس کو عربی میں کہتے ہیں استسلام۔ یا اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی اگر مطلب کشتی کھیل رہا ہے مثال کے طور پر، اور ان میں سے ایک آدمی، دو آدمی جو کشتی کھیل رہے ہیں، ان میں سے ایک آدمی ہار قبول کر لیتا ہے، تو اس کو بھی عربی میں، لغت میں اس کو استسلام کہتے ہیں، اپنے آپ کو مطلب حوالے کر دینا۔ تو ہمارا جو دین ہے اس کو اسلام کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ الاسلام ہوا الاستسلام۔ استسلام کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی جان کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی خواہشات کو حوالے کر دینا ہے۔ کس کے حوالے کر دینا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے حوالے کر دینا ہے۔ السلام علیکم۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی بھی قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آیا، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا، آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ لا يسمع بی یہودی ولا نصرانی ثم لا يؤمن بی الا كان من اہل النار۔ میرے آنے کے بعد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے آنے کے بعد اگر کوئی یہودی یا نصرانی مجھ پہ ایمان نہیں لاتا، میرے بارے میں سن بھی لیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، آخری نبی آ چکے ہیں، اس کے بعد بھی میرے اوپر ایمان نہیں لاتا اور اسی اپنی ضد پہ مرتا ہے اور اپنے دین پہ مرتا ہے، الا کان من اہل النار، تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں اور دوزخ میں جائے گا۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، زبان سے اور دل سے محبت کرنا واجب ہے، دل اور زبان سے محبت کرنا واجب ہے۔ یہ کوئی بھی مسلمان نہیں کہہ سکتا، نہ زبان سے نہ دل سے، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کرتا، بلکہ ہر انسان کے دل میں یہ ضروری بات ہوگی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، مگر کیونکہ محبت جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ محبت کس کا حصہ ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جبکہ ہم نے پڑھا ہے کہ ایمان صرف دل سے نہیں ہوتا، بلکہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ ہم ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایمان دل میں ہوتا ہے، نہیں میرے بھائیو، ایمان دل کا نام نہیں ہے، ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، سن لیجئے۔ الایمان ہوا قول باللسان، قول زبان سے کہنا، واعتقاد بالقلب، اعتقاد بالقلب دل سے عقیدہ رکھنا، دل سے یہ پکا عقیدہ رکھنا،
وعمل بالارکان یا عمل بالجوارح، عمل بالجوارح جو جسم کے جو دوسرے اعضاء ہیں ان سے عمل کرنا۔ ایمان عمل کا نام ہے۔ ایمان صرف دل میں نہیں ہے، ایمان صرف دل میں نہیں ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے، چاہے میں نہ نماز پڑھوں، نہ روزہ رکھوں، نہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بھی بات مانوں، یا میرے دل میں ایمان ہے چاہے میں کوئی بھی گناہ کر لوں، تو ہم اسے کہیں گے نہیں، آپ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہو، آپ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر آپ ایمان لائے ہو تو عمل بھی کرو، عمل بھی کرو، لوگوں کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے عمل کرو، اللہ کے لیے عمل کرو۔ اسی لیے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کے دلوں کو ہم نے چیر کے نہیں دیکھنا، ہمارے سامنے ظاہری بات ہے، جو ہمارے سامنے ظاہری طور پہ اچھا ہے وہ ظاہری طور پہ اچھا ہے، جو ظاہری طور پہ برا ہے وہ ظاہری طور پہ برا ہے۔ جس نے ظاہری طور پہ برائی کر لی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ظاہری طور پہ برا ہے، وہ برا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے دل چیرنے کی، اس کے دل کے ایمان کے بارے میں معلومات کرنے کی؟ یہ جو ظاہری طور پہ اچھا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کا دل جانچنے کی یا اس کے دل کی نیت معلوم کرنے کی کہ کیا یہ اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہی نہیں ہے، ہمارے سامنے صرف ظاہر رکھا ہے۔ باطن کا تو اسی کو علم ہے، باطن کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، وہی اس کا معاملہ اس کے بندوں کے ساتھ جس طرح وہ چاہے ان سے حساب لے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، ایمان صرف دل کا نام نہیں ہے، ایمان صرف دل میں رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عمل کا بھی نام ہے، عمل کا بھی نام ہے۔ اسی طرح عزیز دوستو ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم السلام ورحمۃ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو علامات یا محبت کی یا اطاعت کی جو اہمیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، السلام ورحمۃ اللہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو اطاعت کا مطلب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ماننا، ہر حکم ماننا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی شاگرد اپنے استاد کے پاس پڑھتا ہے اور اسٹوڈنٹ استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھو، تو وہ کھڑا ہو کے پڑھتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد استاد شاگرد سے کہتا ہے کہ بیٹھ کے پڑھو، تو وہ بیٹھ کے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یا استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ اندر آ جاؤ، تو وہ اندر آ جاتا ہے۔ یا اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ اندر نہ آؤ، باہر ہی رہو، تو وہ باہر ہی رہتا ہے۔ مطلب جیسے استاد کہتے ہیں ویسے شاگرد ویسے کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اطاعت اسی چیز کا نام ہے، اطاعت اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی حکم دیا ہم نے وہ کرنا ہے۔ اور یہی تھوڑی دیر پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اسلام کا کیا مطلب ہے، الاستسلام، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اپنی خواہشات کو، اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے حوالے کر دینا۔ یہ اسلام کا مطلب ہے، یہی اطاعت ہے، یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس نبی کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پہ رہو گے، اگر اس نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پہ رہو گے۔ تو جس طرح ایک شاگرد بغیر سبب پوچھے اپنے استاد کا کہنا مانتا ہے،
اور یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں، ایسے مجھے کیوں کہا، بلکہ بغیر سبب پوچھے اپنے استاد کا کہنا مانتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ بغیر سبب پوچھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کی تعمیل کرے۔ تو اس آیت کا یہ جو آیت کریمہ ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پہ رہو گے۔ اس کا الٹ مطلب یہ نکالا جا سکتا ہے کہ اگر تم اطاعت نہیں کرو گے رسول کی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اسی طرح عزیز دوستو ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایک بہت عظیم آیت میں یہ بیان کیا ہے، بلکہ اپنی قسم اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قسم اٹھا کے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تمہارے رب کی قسم کہ یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ تمہیں حاکم نہ بنا لیں اس چیز میں جس میں ان کا آپس میں جھگڑا ہے، فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، السلام ورحمۃ اللہ، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پھر اس کے بعد جو آپ جو ان کو حکم دیں اسے اپنے سچے دل سے مان لیں۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، جو آپ ان کے لیے جو حکم لے آئیں ان کے دل میں کسی بھی قسم کی کوئی بات نہ رہ جائے، تو پھر یہ ایمان والے ہو سکتے ہیں، ورنہ اس وقت تک یہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم نہ کرنے، مکمل طور پر دل سے بھی جان سے بھی مکمل طور پر تسلیم نہ کر لیں۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، ہم بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں، تو ایمان کا یہ تقاضا ہے، ایمان کی یہ شرط ہے، شیخ صاحب آگئے بیٹھے ذرا دیکھ کے بتائیں۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ کل امتی یدخلون الجنہ، بہت عظیم حدیث ہے یہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی، مگر کچھ لوگوں کو اس سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ جس نے انکار کیا جنت میں جانے سے انکار کیا، الا من ابا، جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں جانے کا انکار کون کر سکتا ہے، جنت میں جانے کا انکار کون کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میرے حکم کو مانا، اس کی تعمیل کی، میرے حکم کی تعمیل کی، من اطاعنی دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ اب اس حدیث پہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو میرے بھائیوں، اس حدیث میں ایک آدمی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، کیا وہ زبان سے جنت میں جانے کا انکار کر رہا ہے؟ زبان سے انکار کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا۔ اس لیے تو صحابہ نے پوچھا کہ جنت میں جانے کا انکار کون کرے گا اپنی زبان سے؟ زبان سے تو کوئی نہیں کرے گا، ہر کوئی کہے گا کہ میں نے جنت میں جانا ہی جانا ہے، ہر کسی کی خواہش ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ زبان سے تو نہیں بلکہ اپنے جو فعل ہے، اپنا جو کام ہے، اس سے یہ کہہ رہا ہے، بلسان الحال اس کو عربی میں کہتے ہیں، کہ اس کی جو حالت ہے، اس کا جو عمل ہے، اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا۔ ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرے اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا، حالانکہ وہ زبان سے انکار نہیں کر رہا۔
تو میرے بھائیوں پھر ہم وہی بات کرتے ہیں کہ ایمان 3 چیز کا نام ہے. ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، عمل سے بھی اور زبان سے بھی اور دل سے بھی. اگر عمل چھوٹ جائے تو اس کا مطلب ہے دل میں جو ایمان ہے وہ مکمل اور سچا نہیں ہے، ناقص ہے، کم ہے، ایمان کی کمی ہے. تو عزیز اور ساتھیو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ ان کے لیے ایک امتحان ہے. ان کے لیے ایک امتحان ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس امتحان میں ڈالیں اور دیکھیں کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں کیا وہ سچا دعویٰ بھی ہے، کیا اس کے مطابق ہم رہ رہے ہیں کہ نہیں رہ رہے. تو میرے بھائیوں اور بھی اس ٹاپک پہ بہت سی آیات اور بہت سی احادیث ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی نے اگر توفیق دی تو پھر کبھی اس ٹاپک پہ بات ہوگی آگے. اور اس کے بارے میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سے اور ان کے حقوق میں سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی شروط میں سے، اس کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اس طرح عبادت کریں جس طرح انہیں ہمیں سکھائی. یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے عبادت گھڑ لیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کریں. تو ایسا دعویٰ کام نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.